السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ نے معزول جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی کیس کی سماعت کی۔ آج کیس کے دوران بڑی دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی اور حامد خان جو کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل ہیں، انہوں نے آج اپنے دلائل جاری رکھے، لیکن وہ دلائل تو کافی بہت زیادہ ہے، لیکن جو آج انٹرسٹنگ جو سچویشن تھی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ آج جب حامد خان نے جسٹس شوکت صدیقی کا وہ والا ایڈریس جو انہوں نے اسلام آباد جو راولپنڈی بار ایسوسیشن سے جو خطاب کیا تھا اور جس ایڈریس پر جس اسپیچ پر ان کو پھر معزول کیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش پر، وہ زیر بحث آج آیا اور اس پہ ججوں کے بھی کچھ ریمارکس بھی آئے، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ بہت ہی سینئر جرنلسٹ مطیع اللہ جان میرے ساتھ موجود ہیں۔ مطیع اللہ جان، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ مطیع اللہ جان، ویسے تو آج حامد خان نے وہی دلائل شروع کیے، لیکن کورٹ نے ان کو دوبارہ بار بار کہتی تھی کہ 211 جو کہ بار ہے آئین کا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کسی بھی عدالتی فورم میں چیلنج نہیں کی جا سکتی، لیکن آج حامد خان نے پھر دوبارہ وہ بیک گراؤنڈ دہرایا کہ 2015 سے جو مختلف پٹیشنیں ان کے خلاف جو ریفرنسز فائل ہوئے ہیں، لیکن آج جو دلچسپ جو صورتحال تھی وہ اسپیچ تھی جو انہوں نے کی تھی اسلام آباد راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سے، جس کی بنا پر پھر ان کو معزول کیا گیا۔ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آج وہ سچویشن کیا تھی۔ ججز کے جو تھے، خاص کر جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم قانون کو اور آئین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے پھر وہ ISI کے افسران کی بھی بات آئی کہ ان کے گھر گئے، اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ یہ آج کی جو تقریر پڑھی گئی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی، سابق جج صاحب جو ہیں، اس تقریر میں بڑی حساس باتیں تھیں۔ اس میں ISI کے اوپر بھی الزام لگائے گئے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس احمد قاسی، ان کے اوپر بھی الزام لگائے گئے تھے۔ تو یہ وہ سب باتیں تھیں جس کے بنیاد پہ جسٹس صدیقی کو ہٹایا گیا ان کے عہدے سے۔ تو کہ مس کنڈکٹ کیا ہے، یہ مس کنڈکٹ کیا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ ہے، جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سپلائی کر رہے ہیں، وہ بار بار ایڈوکیٹ حامد خان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں، جو آئین کے اندر آرٹیکل 211 ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلوں کے خلاف کوئی جو ہے اپیل سنیں۔ تو یہ جو آپ نے انسانی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے جو آئینی شک حصول کے رات سپریم کورٹ کو جو ہے آرٹیکل 184 اس کے تحت آپ نے درخواست دائر کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو کیسے آپ چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ آئین میں یہ واضح ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ہے فیصلہ اور پروسیڈنگ کہیں بھی چیلنج نہیں ہو سکتی، یہ آئین کا آرٹیکل 211 ہے۔ تو پہلے تو آپ ہمیں اس بات پہ کنونس کریں کہ آپ کی ہم یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل نے جج صاحب کو ہٹایا ہے، ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل سن سکتے ہیں۔ تو ایڈوکیٹ حامد خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو بہت پہلے سپریم کورٹ کئی بار اپنے فیصلوں میں یہ طے کر چکی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کوئی عدالت نہیں ہے، وہ ایک انتظامی فورم ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اس انتظامی فورم میں کہیں بھی اپیل دستیاب نہیں ہے، تو سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں پہلے بھی یہ قرار دے چکی ہے کہ 1843 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ کے خلاف ہم کارروائی جو ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ 1843 کے تحت جو ہے وہ اپنا اس کارروائی کے بارے میں فیصلہ دے سکتی ہے، اور فیصلے آتے بھی رہے جس میں جسٹس قاضی فیضیسہ کا جو جوڈیشل کونسل نے کارروائی شروع کی تھی، اس میں بھی سپریم کورٹ نے مداخلت کی، فیصلہ دیا۔ اس سے پہلے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف جو 9 مارچ 2007 کا ریفرنس تھا جناب مشرف کی حکومت کی طرف سے، اس میں ہی فیصلہ دیا۔ تو جس پہ جسٹس عمر عطا بندیال یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تمام چیزیں وہ تھی کہ جو جوڈیشل کونسل کے فیصلے سے پہلے تھی۔ تو یہ تو ایک بڑا ہی ایک منفرد صورتحال ہے کہ جس میں سپریم جوڈیشل کونسل اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور اس کے اگینسٹ اب اپیل کہیں بھی آئین کے اندر درج نہیں ہے۔ تو جس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ 5 ججوں نے سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ دیا ہے 2019 میں کہ چونکہ کہیں اپیل کا فورم میسر نہیں ہے جوڈیشل کونسل کا، تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جو درخواست ہے 1843 کے تحت اس کو سپریم کورٹ سن سکتی ہے۔ تو یہ بار بار قابل سماعت ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، جیسے اعجاز الحسن نے، کہ رجسٹرار نے اعتراض لگایا تھا۔ وہ اعتراض بنیادی طور پہ یہی تھا کہ آئین کا آرٹیکل 211 کہتا ہے کہ جوڈیشل کونسل کے فیصلوں کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ تو رجسٹرار کے کسی بھی اعتراض کے خلاف جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپیل میں جاتے ہیں چیمبر میں، تو جب چیمبر میں جاتے ہیں تو پھر چیمبر کا جج فیصلہ کرتا ہے، اور یا تو وہ اعتراض برقرار رکھتا ہے یا پھر کہتا ہے وہ اوپن کورٹ میں سنا جائے۔ تو اس میں بھی یہی ہوا تھا 2019 میں، جب جسٹس شوکت صدیقی کی طرف سے رجسٹرار کے اعتراضات لگائے گئے
کہ بھئی جسٹس صدیقی جو ہیں وہ اپیل نہیں دائر کر سکتے جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف، تو انہوں نے چیمبر میں اپیل کی اور چیمبر کے معزز جج نے فیصلہ کیا اس کو اوپن کورٹ میں لگایا، اور اوپن کورٹ میں 5 ججوں نے رجسٹرار کے اعتراضات کے اوپر جو ہے اپنا فیصلہ دیا اور کہا تھا کہ نہیں یہ اپیل سپریم کورٹ سنے گی۔ تو جسٹس عمرتا بندیال کا کہنا تھا کہ وہ رجسٹرار کے اعتراضات کی حد تک فیصلہ تھا کہ جسٹس صدیقی کی اپیل سنی جا سکتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ابھی آپ نے ہمیں کنونس کرنا ہے، باور کرنا ہے کہ آئین کے 211 میں جو ممانعت ہے کہ جوڈیشل کونسل کے فیصلوں اور پروسیڈنگ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ جو ہے جوڈیشل کونسل کے حتمی فیصلے کے خلاف جو ہے کوئی مزید سپریم کورٹ اپیل سن سکتی ہے۔ تو جس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم وہ تقریر پڑھیں جو جسٹس شوکت صدیقی نے کی تھی، اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ جوڈیشل کونسل نے یہ فیصلہ کتنا غلط دیا ہے یا اس میں کوئی تعصب کا پہلو تھا یا نہیں تھا، جس پہ عمرتا بندیال صاحب نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا آپ نے پہلے الزام لگایا کہ جوڈیشل کونسل کے اندر تعصب یا باعث کا کوئی الزام لگایا، جس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ یہ تمام نقطے جو ہیں ہم نے اپنی اس اپیل میں اٹھائے ہیں۔ تو وہ تقریر پھر اس تناظر میں پڑھی گئی یہ بتانے کے لیے کہ جوڈیشل کونسل کے خلاف سپریم کورٹ اپیل سن سکتی ہے، اس لیے کہ یہ جو تقریر کے اوپر کارروائی کی گئی یہ کارروائی ہی سرے سے غلط تھی، شروع سے ہی غلط تھی اور اس میں تعصب کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ اور انہوں نے ایک ایگزامپل یہ دی تھی کہ جوڈیشل کونسل کے اندر ایک ایسے جج موصوف بیٹھے تھے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے جسٹس انور قاسی، کہ جن کے اوپر الزام تھا کہ ISI ان سے رابطہ کرتی رہی ہے اس تقریر کے مطابق، اور وہ موصوف جو تھے 11 اکتوبر 2000 ایک دن پہلے جو ہے وہ جسٹس شوکت صدیقی کو جو ہے وہ ان کو ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ جوڈیشل کونسل میں، اور جوڈیشل کونسل میں وہ گواہ کے طور پہ پیش ہوتے ہیں جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف کہ نہیں مجھے کوئی ISI کے لوگ نہیں ملے، اور صدیقی صاحب کو جھوٹا ثابت کر کے ان کو فارغ کروا دیتے ہیں۔ اور اگلے روز ایک پرانا ایک ریفرنس غیر قانونی بھرتیوں کا ان کے خلاف جو پینڈنگ تھا، اگلے ہی روز ان کو اس ریفرنس میں بری الذمہ قرار دے دیا جاتا ہے، اور یہ وہ ریفرنس ہے جس میں سپریم کورٹ کے ایک معزز جج جسٹس حمید الرحمان جو حمید الرحمان جسٹس سے ان کے فرزند اقبال حمید الرحمان وہ استعفیٰ دے گئے تھے محض الزام لگنے پر، یعنی ایکوالٹی آن جسٹس نہیں ہے۔ تو وہ ایڈوکیٹ حامد خان یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس صدیقی کے خلاف گواہ بنتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ مجھ پہ جھوٹا الزام ہے، میں کوئی میں ISI والوں کو نہیں ملا، اور دوسرے روز جو ہے جسٹس انور قاسی جو ہے جن پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی اور ریفرنس بھی پینڈنگ تھا، دوسرا روز ان کو اس الزام اور اس ریفرنس سے بری ذمہ قرار دے دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ تقریر پڑھنا ضروری تھی۔ تو جو تقریر جو پڑھی گئی وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو پھر رد عمل ہے سپریم کورٹ کا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا متی اللہ جان، کل کے سماعت پرسوں کی سماعت میں انہوں نے یہ کہا تھا، بلکہ آپ ایک اس جج تقریر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے، اس میں بڑی اہم باتیں تقریر کے حوالے سے جو انہوں نے جو کہا تھا، لیکن بعد میں چونکہ کورٹ نے اب خود کہا کہ جناب چونکہ ہم تو آئین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم تو لا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہمارا کام ہے پروٹیکٹ کرنا، اور جسٹس عمرتا بندیال نے جس طرح کہا کہ جناب آپ نے آپ کے کلائنٹ نے 3 آفیسرز کو 3 بار انٹرٹین کیا، کون سے آفیسرز کو؟ ISI کے افسر کو، اور 3 بار آپ نے انٹرٹین کیا، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی ہاں، یہ سوال جسٹس بندیال نے ضرور پوچھا، مگر اس سے پہلے جو تقریر پڑھ کے سنائی گئی تو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آج کے حالات کی تقریر ہے، حالانکہ 1.5-2 سال تو اس تقریر کو ہو گئے ہوئے تھے، اور اس میں جو کہا گیا کہ کس ISI کے افسر ان سے ملتے رہے اور ان کو منع کرتے رہے شریف خاندان کہ جو لوگ ہیں ان کو ضمانتیں نہ دی جائیں، اور پھر وہ اپنی مرضی کے بینچ بنواتے تھے، اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس انور قاسی سے ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے، تو یہ ساری وہ باتیں تقریر میں تھیں۔ اور پھر انہوں نے بہت سے کہا تھا کہ یہ اس وقت ملک میں جو نظام رائج ہے اس میں میڈیا کو بھی SPR سے میسیجز آتے ہیں اور ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کون سی خبر چلنی ہے کون سی خبر نہیں چلنی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، سیاست میں ملوث ہیں ہمارے قومی ادارے، یہ ساری باتیں سننے کے بعد جسٹس عمرتا بندیال نے پھر آخر میں ایڈوکیٹ حامد خان سے پوچھا، کہا کہ آپ کے جو جج صاحب کلائنٹ ہیں انہوں نے اپنے اضافی جو جوابات کو جمع کرائے ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ ملاقاتیں کی ہیں گھر میں ISI کے افسران سے، تو پہلی سوال تو یہ بنتا ہے کہ 3 دفعہ آپ نے گھر کا دروازہ کھولا کیوں ISI کے افسران کے لیے، آپ ملے کیوں ان سے، تو اس پہ کوئی کارروائی تو ہونی چاہیے تھی۔ تو ایڈوکیٹ حامد خان نے پھر جواب دیا جناب اب جب کہ آپ کو اس سارے چیز کا پتہ چل گیا تو اب تو آپ بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں ان افسران کو کہ جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ملاقاتیں ہوئی، تو اب آپ بھی کارروائی کریں، تو اس میں ہمیں ان کے خلاف بھی تو کوئی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اس پہ جسٹس عمرتا بندیال نے ساری تقریر سننے کے بعد
اپنی وضاحت دی, تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا, ناگواری کا اظہار کیا, اور کہا کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے اسی عدالت کو جو ہے کنڈیم کر رہا ہے اور اس کی تذلیل کر رہا ہے اپنی تقریر میں, اسی عدلیہ کی, اور جسٹس بھی ریکلیم کر رہے اور ہیں. پھر وہ بطور جج بحال بھی ہونا چاہتا ہے اسی ادارے میں جس ادارے کے اوپر وہ انگلیاں اٹھا رہا ہے. تو یہ جسٹس ممتا بندیال نے کہا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں آئین کے محافظ ہیں اور ہمیں بالکل یہ پسند نہیں جو آپ نے الزامات لگائے, عدلیہ کا آپ نے نام بدنام کیا ہے, اور ہم لوگ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. میرے دائیں بائیں جو ججز بیٹھے ہیں ان میں جیسے اعجاز الحسن بھی بیٹھے تھے ان کے بعد, تو یہ جو ہے ضمیر کے مطابق فیصلہ متی انہوں نے کہا کہ میرے رائٹ سائڈ پہ جو جج بیٹھے ہیں میرے دوست, انہوں نے میرے فیصلے کے ساتھ ججمنٹ کے ساتھ اختلاف کیا, لیکن پھر بھی ہی از مائی بردر. لیکن اس کا لب لباب یہی تھا جسٹس ممتا بندیال کا کہ جناب کہ ہم مطلب ہم نے قانون کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم نے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہ بھولے نہیں تھے, وہ دوسرے کیس میں خاص کر جیسے عیسیٰ کیس میں جیسے طارق مسعود نے ان سے اختلاف کیا تھا, تو آبویسلی وہ پھر وہ شاید بھولے نہیں ہیں. اف آئی ایم کریکٹ ایسا کیس طارق مسعود نہیں, سینٹ کا کیس نہیں طارق مسعود نہیں, طارق مسعود نہیں, یہ وہ جو ان کے ساتھ بیٹھے منصور علی شاہ صاحب. نہیں منصور علی شاہ نہیں, کہ رائٹ اس آج جو سماعت کی بات ہوئی تھی, اچھا, وہ کیا نام ہے سینٹ کے کیس کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں شاید انہوں نے سیکرٹ ووٹ کے حوالے سے دیکھا, بٹ اینی وے انہوں نے کہا کہ اختلاف میاں خیل جسٹس جو ہے, میاں خیل آپ سمجھے نہیں, میاں خیل صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں جب ایف بی آر کو معاملہ سونپ دیا تھا 7 ججوں نے, اس میں مظہر عالم میاں خیل صاحب بھی تھے. اب جو فائنل ججمنٹ میں وہ ریکیو واپس کر دیا, وہ 6 میں شامل ہو گئے, تو میرے خیال میں یہ اس وقت بہرحال جیسے بندیال صاحب کو وہ بھولا نہیں ان کا کہ ان سے اختلاف بھی ہو گیا تھا ایک جج میں, اور لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم ایز بردر ججز بیٹھے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو ہم عزت کا خیال رکھتے ہیں, وقار کا خیال رکھتے ہیں, ادارے کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. تو بہرحال اب دیکھیں. اچھا متی اللہ جان, ایک اور بھی ہے, وہ پارلیمنٹ کا ذکر بھی ہے, وہ میرے خیال میں اس پرسپیکٹیو میں آیا کہ چونکہ 211 کا بار بار کورٹ اصرار کر رہی تھی, اور پھر وہ صاحب حامد خان صاحب کہہ رہے تھے, تو پھر جسٹس ممتا بندیال نے کہا کہ یا تو پھر آپ پارلیمنٹ میں کوئی امینڈمنٹ لائیں. اس حوالے سے بات کر رہے تھے, اگر عدالتی چیز ہے تو عدالت میں آئین میں تو یہ لکھا ہے کہ 211 میں بار ہے, یعنی 211 کا یہ آئین کا یہ کہتا ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بھی کارروائی کی ہوتی ہے وہ ان کو کسی عدالتی فورم میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آپ اس میں چینجز لائیں تو پھر آپ پارلیمنٹ سے, یہ وہ بات تھی کہ شاید وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے. ہاں آبویسلی, مگر ایڈوکیٹ حامد خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو تفریق کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کے جو فیصلے آئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے متعلق, وہ فیصلے سپریم جوڈیشل کونسل کے حتمی فیصلے کے بعد کے نہیں ہیں جو سپریم کورٹ نے دیے, وہ اپنی فیصلے سے پہلے ہی جو کارروائی ہو رہی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے فیصلے دیے. تو ایڈوکیٹ حامد خان صاحب نے کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل 211 ہے اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو رکاوٹ ہے, جو بار ہے, وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے حتمی فیصلے سے پہلے کی ہے یا بعد میں ہے. اگر رکاوٹ یا بار ہوتی تو سب کے اوپر ہوتی, پھر تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو شروع نہیں ہوئی اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. تو ہم یہ تفریق نہیں کر سکتے, اور چونکہ سپریم کورٹ کا یہ موقف تھا کہ آئین میں ترمیم کروائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 211 کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی وہ ریٹرنمنٹ نہیں. تو بہرحال ایڈوکیٹ حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو سوال اب سپریم کورٹ نے اٹھائے ان کے جواب وہ دیں گے 211 کو, اور شاید وہ 3 دفعہ جو ملاقاتوں کا ذکر ہے وہ 3 دفعہ نہیں ہے, ایک آدھ دفعہ ہوگا. بہرحال وہ ایڈوکیٹ حامد ابھی تاریخ کے دیں گے, جو تاریخ ابھی سامنے نہیں آئی. بہت شکریہ متی اللہ جان. تو جی ناظرین, اب تک اتنا ہی. آپ دیکھتے ہیں کہ آج تو عدالت کی سماعت ختم ہوتی, یہ نہیں بتایا گیا کہ کل تک ایڈجرن ہوئی, بہرحال کل تک یہ ایڈجرن ہو گئی ہوگی. اب دیکھنا یہ کہ حامد خان جو 211 کا جو آئین کا جو آرٹیکل ہے 211, جو کہ یہ پابندی لگاتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ کسی عدالتی فورم میں چیلنج نہیں ہو سکتی. تو اب حامد خان نے اس پہ دلائل دینے اور پھر اور بھی دلائل دینے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ 30 جون کو شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزول جج ہیں وہ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں. انہوں نے کئی بار عدالت سے استدعا کی کہ ان سے پہلے ان کی سنوائی ہو جائے, تاکہ چونکہ وہ 30 جون کو ریٹائر ہو رہے تھے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد.